اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامت الکریم یا اکرم الاکرمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکیا خائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میری عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس نشست کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول مقبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو زبان کی آفتوں سے محفوظ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے ہر شر سے محفوظ فرما دے گا۔ آج ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں اور سارے دکھ، سارے صدمے زبانوں کی کرواہٹ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور سارا سکون جو دلوں کا ہے وہ بھی زبانوں کی مٹھاس کے بدلے میں معرض وجود کے اندر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو 32 دانتوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہے، مگر اس کا معاملہ یہ کہ یہ سنبھلتی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لہجے سے لوگوں کے دلوں کو سکون کی دولت نصیب کی۔ حضور کا لہجہ وہ لہجہ ہے کہ جو ایک بار سن لے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ اس کے سننے کے وصف کو بھی دوبالا کر دیتا ہے۔ حضور نے اپنے نرم لب و لہجے سے، اپنی شیریں گفتگو سے دلوں کو جیتا اور دلوں کو فتح کیا۔ ایک عورت جو مکہ کی سرزمین کے اوپر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک محمد نام کا نوجوان ہے جو نیا دین لے کے مکے میں آیا ہے، وہ چونکہ بت پرست تھی اور بتوں کی بڑی وفادار تھی اور بڑی پکی چاہنے والی تھی بتوں کی، تو اپنا سامان لے کر وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئی، یہ نیت سے کہ اب مجھے مکہ چھوڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، حضور نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس بڑھیا سے پوچھا کہ مائی کیا بات سے آپ یہاں پر رکے ہو؟ مائی کہتی ہے کہ مجھے مکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ حضور کی یہ سنت ہے کہ حضور جو ہے کہ یتیموں کی، غریبوں کی اور بزرگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کا سامان جہاں پہنچانا ہے میں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ آپ مزدوری لیں گے؟ کہا کہ نہ، میں مزدوری نہیں لوں گا، میں صرف آپ کو آپ کے ٹھکانے تک پہنچا دوں، وہاں سے آپ چلے جائیے جہاں پہ آپ کو جانا ہے۔ بڑھیا نے سامان دیا، حضور نے سر پہ رکھا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی! ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میرے محبوب نے نالین اتارے ہوں گے۔ حضور چلے، راستے میں بڑھیا حضور سے باتیں کر رہی تھی۔ کہا کہ ایک نیا دین لے کے مکے میں ایک شخص آیا، اس کا نام جو ہے کہ محمد ہے، اور بیٹا تو بڑا پیارا ہے تو اس کے جھانسے میں تو مت آنا اور اس کی باتوں میں تو مت آنا، وہ بڑا جادوگر ہے، وہ جس سے بات کرتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جو جو اس کے منہ میں آیا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں تھی، وہ چیزیں بکے جا رہی تھی۔ حضور سنتے جاتے، مسکراتے جاتے۔ اس کے معصوم نگاہوں کی تقدس کی قسم، دل نے کیا روح نے بھی اس سے محبت کی ہے۔ حضور مسکراتے جاتے اور مسکراتے اس کی باتیں سنتے بھی جاتے۔ جب اس کے ٹھکانے پہ پہنچی تو کہتی ہے کہ بیٹے تو بڑا پیارا ہے، تو بڑا سونا ہے، تو اگر مکے میں واپس جائیں گا تو ہو سکتا ہے کہ محمد نامی نوجوان تجھے پھر سے قریب کر لے اور اپنے نئے دین کی دعوت تجھ تک پہنچا دے، بہتر ہوگا کہ تو میرے ساتھ چل۔ تو جیسی اس بڑھیا نے کہا تو حضور نے گردن جھکا لی اور کہا اے بڑھیا، اے مائی، جس محمد کے دعوے دار تو نظر آتی ہے کہ تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے نیا دین لے کے آیا ہے اور تو اس کے قریب جانا نہیں چاہتی، تو جس محمد کے تذکرے تو کر رہی ہے وہ محمد تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا بوجھ اٹھانے والا آمنہ کا لال ہے، تجھے یہاں تک لانے والا بھی آمنہ کا لال ہے، تیری پوری باتیں سننے والا بھی آمنہ کا لال ہے۔
تو بڑھیا کہتی ہے جب یہ ساری باتیں تم نے کر لی ہیں تو میں تو اندھیرے میں جی رہی تھی، مجھے تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ہوتا ہے یہی کہ ہم کوئی بات کے تعلق سے سمجھداری والے معاملے نہیں کرتے اور ہم ان سنی اور کہیں سنی بات کے اوپر یقین کر لیتے۔ بڑھیا نے یہی کہا کہ مجھے تو لوگوں نے کچھ کا کچھ کہا تھا، تیرے دل کے معاملے تو مجھے پتہ بھی نہ تھے۔ حضور نے گردن جھکائی۔ بڑھیا کہتی جب سب کچھ تو نے کر دیا تب ہاتھ بڑھا اور داخل اسلام بھی کر دے۔ یہ حضور کا لہجہ، یہ حضور کی میٹھی زبان، شیریں زبان، یہ حضور کے دل کو خرید لینے کے انداز۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کتنا شان والا محبوب ہم سب کو عطا فرمایا۔ وہ واقعہ بھی لوگ کبھی بھول نہیں سکتے جب مسجد نبوی کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مائی جو پاگل کہلاتی تھی پورے مدینے میں حضور کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ حضور نے اس کا چہرہ دیکھا، حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، اور مسجد کے قریب آئی، حضور اس کے پاس پہنچے۔ کیسا پہنچے؟ سارے صحابہ کو چھوڑ کے حضور اس مجنون، اس پاگل بڑھیا کے پاس پہنچے۔ دیوانوں کو چھوڑ کے حضور چلے گئے ایک پاگل بڑھیا کے لیے۔ وہ کھڑی ہو گئی، حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر پہچان گئے کہ یہ کون سی بڑھیا ہے؟ یہ وہی بڑھیا ہے جو پاگل ہے اور جو مدینے کے اندر جب چلتی ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے، کوئی اس کی بات سنتا بھی نہیں ہے مدینے کے اندر۔ یہ اس کے معاملات تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی آگے آ گئے حضور کے ساتھ۔ حضور نے کہا کیا بات ہے مائی، کچھ بات کرنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہاں بات تو کرنی ہے، بہت ساری باتیں آپ کو بتانی، مگر یہاں نہیں کرنی، آپ جو ہے کہ کھلے میدان میں آئیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، کھلے میدان میں حضور گئے اور اس کی باتیں سننے لگے۔ وہ باتیں کرتی جاتی، حضور گردن جھکا کے سنتے جاتے۔ وہ باتیں کرتی جاتی، حضور گردن جھکا کے باتیں سنتے جاتے۔ جب وہ پورے دکھڑے سنا کے تھک گئی نا تو اس نے پھر کہا کہ میں جاؤں، تو آقا کہتے ہیں کہ تجھے جانا ہے تو جا سکتے، میں نے جانے کے لیے نہیں کہا، میں نے جانے کے لیے نہیں کہا، تجھے جانا ہے تو تو جا سکتی ہے۔ کہا کہ ہاں مجھے جانا ہے، میں جا سکتی ہوں۔ وہ جب جانے لگی تو حضور نے اور کچھ بات کی، اس نے مسکرا دی، آنکھوں میں آنسو لائے، وہ چلی گئی۔ جب حضور واپس آئے تو حضور کے پورے جسم کے اوپر پسینہ اقدس جو ہے کہ مہک رہا تھا۔ تو حضرت عمر کہتے حضور آپ کا نبوت کا جسم ہے، اتنی ذمہ داری آپ پہ ہے، یہ پاگل بڑھیا ہے۔ جملہ سنی حضرت عمر کا، یہ پاگل بڑھیا ہے، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی مدینے کی گلیوں کے اندر جاتی ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہیں، جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو منہ نہیں لگاتا، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو لے کے یہ اتنا دن بھر کے اندر، اتنی زیادہ دھوپ کے اندر اتنے گھنٹوں لے کے کھڑی رہی، حضور مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ حضور کے آنکھ میں آنسو آئے، آقا فرماتے ہیں عمر تو کہتا ہے کہ پورے مدینے کے اندر سے کوئی نہیں سنتا، ذرا یہ تو بتا اگر آمنہ کا لال بھی نہ سنے گا تو پھر اس کی کون سنے گا؟ جیسی یہ بات کہی تو حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آئے، کہتے حضور یہ بات تو یہ آپ ہی کی شان ہے، یہ تو آپ ہی کا کرم ہے، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کا فریاد سنانے کے لیے تو حضور کا کرم ہے نا کہ حضور سن لیتے۔ آقا فرماتے جب کوئی نہیں سنتا اس کی، آج ہماری بھی کوئی نہیں سنتا، ہم سنانے جاتے دنیا والوں کو، منانے جاتے دنیا والوں کو، دنیا کے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج کے ہم حضور کے لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، مٹایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسے کچھ کہا ہے؟ سارے معاملے تو انا کے ہیں، سارے معاملے تو میں کے ہیں۔ حضرت عمر کہتے حضور جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے ایک جملہ اس سے کہا تو اس جملے کے اوپر اس کے آنکھ میں آنسو آئے۔ آقا فرماتے ہاں میں نے اس سے جاتے جاتے کہا کہ دیکھ جتنا سنانا تھا تو نے سنا لی، اب اگر پھر بھی مدینے میں تیری کوئی نہ سنے، جب دل کہے محمد کی بارگاہ میں سنانے کے لیے آ جانا، میں تیری بات سنوں گا، تیرے دکھڑے سنوں گا۔ الحمدللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لہجے کا اثر ہے پیارے، یہ حضور کے لہجے کی چاشنی ہے، اور یہی چیز حضور کے در سے ہوتے ہوئے اولیاء اللہ کے در تک آئی۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ، آج 3 تاریخ، عرس غریب نواز کی تیاریاں۔ یہ غریب نواز ہے کون سی شخصیت کا نام؟ ہم سمجھتے کہ ہم پہنچ جائیں یا مانگ لیں، ان کے فیصلے بڑے سخت ہیں پیارے،
وہ جب کس کو ٹٹولتے تو پھر اس کو خواجہ قطب الدین بختی ارکاکی بناتے، اور جب کس کو دینے پہ آتے تو پھر یوں بھی عطا کر دیتے، مگر دینے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لفظوں کے ذریعے سے تیر نہیں چلائے، انہوں نے لہجوں کے ذریعے، نگاہوں کے ذریعے سے غریب نواز نے کبھی کس کے دل کو تکلیف نہیں دی۔ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بتا دو کہ کسی کے دل کو توڑ کے انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ مرشد کہا کرتے تھے کہ کسی کے دل کو توڑ کر اس کے سکون چھین لینے کا جو کفارہ ہے نا، وہ دروں پہ بیٹھنے کے بعد بھی ادا نہیں ہوتا، عبادت کر کے بھی ادا نہیں ہوتا۔ شیشہ ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا دلوں سے کھیلنا۔ یہ لہجوں کا اثر ہے پہلے جو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، یہ لہجے یہ جو دلوں کے اوپر اثر کرتے، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، اور کسی کا دل شاد و آباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں غریب نواز کی زندگی کیا ہے۔ ایک پنڈت سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر آئے، کہا کہ مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے سفر سے آئے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ کچھ کھا لیں، لنگر شروع ہے، آپ کچھ کھا لیں، اور کھانے کے بعد آپ کو جو سوال کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائے سرکار غریب نواز کے اس لہجے نے، اس گفتگو نے، وہ پنڈت جو تھا جو مناظرے کے لیے آیا تھا، کیا اثر چھوڑا ہوں گا، اور کیا دل میں محبت ڈالی سرکار غریب نواز نے۔ اسی لیے تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص نے قینچی لا کے دی، چونکہ وہ لوہار تھا اور جو اوزار اس کے یہاں بنتے تھے اس نے وہ لا کے دیے۔ قینچی لا کے دی تو حضرت کی گردن جھک گئی۔ حضرت نے کہا کہ تو نے قینچی لائی، کاش کہ تو سوئی لاتا، سوئی بھی تو لوہے کی بنتی۔ کہا کہ حضور سوئی کیوں منگائی اور قینچی کیوں نہیں قبول کی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ قینچی جب کسی چیز کو لگتی ہے نا تو ایک کے دو کر دیتی ہے، اور سوئی جب کسی دو الگ چیزوں کو لگتی ہے تو وہ دو کو ایک کر دیتی ہے۔ ہم قینچی والے لوگ نہیں، ہم سوئی دھاگے والے لوگ ہیں، تو سوئی دھاگا لے کے آ جا تو تیرے لیے بہتر رہے گا۔ کیا لہجے تھے۔ آج ہمارے سارے معاملات اسی وجہ سے جو ہے کہ زبوحالی اور پریشانی کے شکار ہیں۔ دعا کرے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اور سے غریب نواز کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول